اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزي العظیم یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ سورۃ التوبہ آیات 63 اور 64۔ علم کیا نہیں، یعلمو انہوں نے جانا، انہو یقیناً، من یحادد اللہ جو مخالفت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ پس یقیناً لہو اس کے لیے ہے، نار جہنم جہنم کی آگ، خالداً فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں۔ تسلسل کے ساتھ منافقین کی صورتحال بیان ہوتی آ رہی ہے۔ ان کے ظاہری رویے اور باطن کے تضاد کو اللہ تعالیٰ نے واضح اور نمایاں کر دیا ہے۔ تو اب جو ان کا پروپوگنڈا تھا، ان پر ان کو دھمکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جرم پر اللہ سے معافی مانگیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی جگہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کے اندر اپنی معصومیت کی جو مہم چلا رکھی ہے، اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جو پارٹی انہوں نے بنائی ہے اس کو مزید مستحکم کریں تاکہ اپنا کام زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکیں۔ کیا اتنی طویل تذکیر و تبلیغ کے بعد بھی ان پر یہ حقیقت واضح نہ ہو سکی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے حریف بن کر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس لیے فرمایا ذالک الخزي العظیم، یہ تو بہت بڑی رسوائی ہے۔ اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ آج کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بالفرض یہ اس میں کامیاب ہو بھی جائیں تو آخرت کی بڑی رسوائی سے بھلا یہ اپنے آپ کو کیسے بچا پائیں گے؟ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے ہیں منافق، ان تنزل، کہ نازل کر دیا جائے، علیہم ان پر، سورتن کوئی سورت، تنبئہم وہ خبر دے دے انہیں، بما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے۔ اب منافقین کی مزید بری حرکتوں کا ذکر ہوتا ہے اور کافی آگے تک چلا جاتا ہے کہ منافقین میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھنے کے باوجود ضد اور تعصب کی وجہ سے دل سے آپ کو تسلیم نہ کرتے اور دل میں کفر رکھتے، کچھ شک میں مبتلا تھے، اس لیے ایمان سے خالی تھے، جو بالکل دل سے آپ کو جھوٹا سمجھتے تھے۔ وہ بھی کئی دفعہ مشاہدہ کر چکے تھے کہ جوں ہی وہ ایسی کوئی بات یا حرکت کرتے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتے۔ اس لیے وہ اپنے دلی کفر کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں اپنے دلی بغض کا اظہار کر لیتے، مگر ساتھ ہی خوف زدہ رہتے کہ کوئی صورت اترے گی، اللہ تعالیٰ کوئی قرآن مجید کی صورت اتار دیں گے جو ان کے راز اور دلی کیفیت مسلمانوں کے سامنے واضح کر دے گی۔ ایک طرف شک کی کیفیت اور دوسری طرف یہ بھی ان کے ساتھ کئی بار ہو چکا کہ ان کی اصلی حالت اور کیفیت اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل فرما کے واضح کر دی، اور انہیں اسی بات کا ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ بات دوبارہ سے مسلمانوں کو، اللہ کے رسول کو پتہ نہ چل جائے۔ قل تو کہہ دیجئے، استہزئوا مذاق اڑا لو، کہ جو تم آپس میں مل کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو، جس طرح سورہ بقرہ میں بھی یہ بات گزر چکی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ان اللہ، یقین اللہ تعالی، مخرجن نکال ظاہر کرنے والا ہے، ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو، کہ جس بات کا تمہیں ڈر ہے وہی بات بالآخر ہو جانی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ساری کیفیتیں کھول کر بیان کر دینی ہیں مسلمانوں کے لیے۔
لہٰذا مطلوب تو ان سے یہ ہے کہ یہ دلی طور پر ایمان لائیں اور اپنی پچھلی روش پر توبہ طائب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خالص ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِن نَّعْفُ عَن طَائِفَةٍ مِّنكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ۔ سورۃ التوبہ آیات 65 اور 66۔ تسلسل کے ساتھ منافقین کی حرکات اور ان کی بد خصلتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن، اور اگر سَأَلْتَ، آپ نے سوال کیا، ہم ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہیں گے، انما، یقیناً، کننا، ہم تو، نخوض ونلعب، ہم تو صرف شغل اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ خاضہ یخوض، خوض کے اصل معنی تو دریا میں گھسنے کے ہیں، لیکن بات کے تعلق سے آئے تو اس کا مفہوم بال کی کھال ادھیڑنا اور ایک بات سے دوسری بات، دوسری بات سے تیسری بات نکالنا، اس معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ وَنَلْعَب کا مطلب بھی کھیل کود کے لیے۔ اب منافق آپس میں گپیں لگاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول اور آیات الہی کا مذاق اڑاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ذریعے سے یا وحی الہی سے اطلاع ہوتی تو آپ پوچھتے تو وہ کہتے ہم تو یوں ہی راستہ کاٹنے کے لیے شغل کی باتیں اور دل لگی کر رہے تھے۔ تو فرمایا کہ ان سے کہیے کہ کیا تمہارے آپس کے شغل اور دل لگی کا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات کے ساتھ مذاق سے کیا تعلق؟ کیا دل لگی کے لیے تمہیں یہی باتیں ملی ہیں؟ اس لیے فرمایا قل، فرما دیجئے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، و آیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، و رسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم مذاق کر رہے تھے؟ کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا تمہیں مذاق کے لیے یہی باتیں ملی تھیں؟ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ منافقین کے لیے ایک اور عذر گناہ بدتر از گناہ کی مثال پیش کی گئی ہے۔ العذر اکبر من الذنب، کہ جو عذر اور بہانہ پیش کیا جا رہا ہو وہ گناہ سے بھی برا ہو۔ لا تعتذروا، تم بہانے مت بناؤ، قد کفرتم، تحقیق تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کہ پہلے تم ایمان لائے پھر تم نے کفر اختیار کیا۔ تو بہانے مت بناؤ، صاف مانو کہ تم نے ایمان لا کر پھر صریح کفر کیا ہے۔ جو شخص دین کی باتوں میں ٹھٹھا کرے، اگرچہ دل سے منکر نہ ہو، استہزاء کرے، مذاق اڑائے اللہ اور اس کے رسول کا یا اسلام کے شعائر کا، ارکان اسلام کا، تو تب وہ یا تو کافر ہے، اور اگر کافر نہ بھی ہو تو ایسا شخص منافق تو ضرور ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ دین کی باتوں میں ظاہر اور باطن کا باادب ہونا ضروری ہے۔ ظاہر سے بھی ادب ضروری ہے ان چیزوں کا، اور باطن سے بھی ادب ہونا چاہیے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اور اگر ہم درگزر کر دیں، معاف کر دیں ایک گروہ کو تم میں سے، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ایک گروہ کو ہم عذاب دیں گے، بانہم، یقیناً وہ لوگ، کانوا مجرمین، مجرم تھے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کی آیات کو ہنسی دل لگی کا کھلونا بنا لے تو اس کے مجرم ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ یہ تو صریحاً ایمان کے اظہار کے بعد کفر کا اعلان ہے۔ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کا حق تو یہ تھا کہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت فراہم کرتے، لیکن عمل سے تم نے ثبوت فراہم نہیں کیا۔ جو ثبوت فراہم کیا ہے وہ کفر کا ہے، اس لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا استہزاء کفر ہے۔ یہ جو فرمایا کہ ان نعفو عن طائفۃ، کہ منافقین کی بھی بہت سی ٹولیاں تھیں جن کے نفاق کی نوعیتیں اور ان کے شر اور فساد کے درجے مختلف تھے۔ ان کی بعض ٹولیاں، جیسا کہ اس صورت میں آگے چل کے واضح ہو جائے گا،
نہایت خطرناک تھیں۔ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی ایسی چالیں چلیں کہ ان میں سے ایک چال بھی اگر کامیاب ہو جاتی تو کھلے معاندین کی تمام چالوں پر بھاری ہوتی۔ ایسی ہی بعض ٹولیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر ہم نے بعض ٹولیوں میں سے اس دنیا میں درگزر بھی کر لیا تو اس کے معاملے کو آخرت ہی پر اٹھا کر رکھا تو بعض ٹولیاں لازماً اس دنیا میں بھی ہمارے عذاب کی رد میں آئیں گی اور ہم ان کے جرائم کی پاداش میں ان کی بیچ کنی ضرور کریں گے۔ اس لیے فرمایا نعذب طائفتن، تو ہم عذاب دیں گے ایک گروہ کو، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مجرمین، اس لیے کہ وہ لوگ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بد خصلتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔